बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आदाब औलिया। आज हम पढ़ेंगे शान वलायत और सिफ़ात औलिया के मतलब। हम चलते हैं आज की इस बात की तरफ, इस किस्से की तरफ, और बहुत ही खूबसूरत सी बातें हैं। आज हम पढ़ेंगे पहले शान वलायत और उसके बाद हम पढ़ेंगे सिफ़ात औलिया। तो नाज़रीन, शान वलायत के मतलब है कि अल्लाह तबारक व तआला ने औलिया अल्लाह के बारे में कुरान पाक में कई जगह इरशाद फरमाया, और कहीं फरमाया इन्नल्लाहा मअस साबिरीन, यानी अल्लाह ताला साबिरों के साथ है। और कहीं फरमाया इन्नल्लाहा मअल मुत्तकीन, यानी अल्लाह ताला परहेज़गारों के साथ है। कहीं फरमाया कि वो उठते बैठते और खड़े होकर पहलू पर लेटकर अल्लाह का ज़िक्र करते हैं। कहीं फरमाया कि रात को उनके पहलू उनकी ख्वाबगाहों पर नहीं लगते, यानी वो रात को बेदार रहते हैं। कहीं फरमाया कि अल्लाह के औलिया मौत से नहीं डरते। और कहीं फरमाया कि जब वो रहमान की आयत पढ़ते हैं तो गिड़गिड़ा कर सजदा करते हैं। और कहीं फरमाया कि वो ज़मीन पर सीना तान कर नहीं चलते। कहीं फरमाया कि अगर जाहल उनसे ख़िताब करें तो सलाम कहकर निकल जाते हैं, यानी उनसे बहस नहीं करते। हजूर मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हें तुमसे ज़्यादा और अफजल लोगों का पता ना दूं। अर्ज़ की गई, हाँ या रसूल अल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो ऐसे लोग हैं कि जब उनको देखा जाए अल्लाह याद आ जाए। एक रवायत में आपने फरमाया, वो ऐसे लोग हैं कि उनका हम नशीं बदबख्त नहीं हो सकता। इसी के साथ एक मौलाना रूमी का एक शेर है, बहुत ही खूबसूरत। हर के ख्वाहद हम नशीनी बाखुदा, हर के ख्वाहद हम नशीनी बाखुदा, ओ नशीनन दर हजूर औलिया, यानी जो खुदा के करीब होना चाहता है वो औलिया अल्लाह के हजूर बैठे। बहुत बड़ी बात की है मौलाना रूमी ने अपने इस शेर में, जिसमें उन्होंने हम सबको एक तलकीन की है, एक तरीका बताया है, एक राह दिखाई है कि हम अल्लाह की बारगाह में कैसे हाज़िर हो सकते हैं, हम अल्लाह की खुशनुदी कैसे हासिल कर सकते हैं, हम अल्लाह का कुर्ब कैसे हासिल कर सकते हैं, हम हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब कैसे हासिल कर सकते हैं, हम उनकी बारगाह में कैसे हाज़िर हो सकते हैं, हमारी जो दुआएं हैं, हमारी जो इल्तिजाएं हैं, वो उन तक कैसे पहुंच सकती है, वो उन्होंने अपने इस शेर में बयान की है, जिसमें वो कहते हैं कि जो खुदा के करीब होना चाहता है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब होना चाहता है, वो औलिया अल्लाह की हजूर उनकी बारगाह में बैठे, उनके साथ रहे, उनकी हर चीज़ पर उनकी पैरवी करे, उनके साथ रहे। तो ही नेक बंदों की सोहबत से ही इंसान जो है वो नेक लोगों की बारगाह में हाज़िर होता है। तो औलिया कराम जो हैं वो एक ज़रिया है हमारे पास कि हम अपने हजूर, अपने रब की बारगाह में कैसे हाज़िर हो सकते हैं, उनका कुर्ब कैसे हासिल हो सकता है। इंतहाई दिलचस्प थी शान वलायत। और अभी उसके साथ है जी सिफ़ात औलिया, जिसमें बयान किया गया है कि बाज़ अहदीस में औलिया इकराम की सिफ़ात का ज़िक्र किया गया है, बल्कि हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद अपने लिए दुआ फरमाई है। उसका तर्जमा है जो मैं आपको बताता हूँ कि फरमाया, ए पाक परवरदिगार, मुझे बहालत मस्कीनी रख और मार और मसाकीन के ज़मरा में मेरा हश्र करना। तो कहीं फरमाया है, फ़क्र मेरा फ़ख्र है, जो फ़कीरी है वो मेरा फ़ख्र है और फ़क्र मुझसे है। तो कहीं फरमाया, फ़कीर अल्लाह ताला के सिवा किसी का मोहताज नहीं है। जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं वो सिवाय रब के, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, उनकी बारगाह के, उनके अलावा वो किसी के मोहताज नहीं है। और कई जगहों पर फरमाया, फ़कीरों की मोहब्बत जन्नत की चाबी है।
ہم لوگ باتیں کر دیتے ہیں جی یہ جو اللہ والے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کہ کیا ہیں جی، یہ بات جو ہے وہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے کہ فقیروں کی جو محبت ہے وہ جنت کی چابی ہے۔ کئی جگہوں پر فرمایا فقیروں کی محبت اللہ کی محبت ہے۔ بہت ہی کلیئر باتیں کی ہیں اس میں، بہت ہی صاف انداز میں بیان کیا ہے کہ اولیاء کرام کیا ہے، ان کی صفات کیا ہے۔ بیان کیا گیا کہ فقیروں کی محبت اللہ کی محبت ہے، اور بعض جگہوں پر فرمایا ہے بے شک اللہ تعالیٰ کے اولیاء مرتے نہیں۔ ہم لوگ تو یہاں پر بآسانی کہہ دیتے ہیں کہ جی وہ انسان وہ مر گئے، وہ اللہ کا ولی تھا، وہ فوت ہو گئے، مر گئے۔ یہ اس میں بتایا گیا کہ جو اللہ تعالیٰ کے اولیاء کرام ہے وہ مرتے نہیں، بلکہ وہ ایک گھر سے دوسرے گھر میں چلے جاتے ہیں۔ ان کی مثال ایسی ہے کہ وہ ایک گھر انہوں نے چھوڑا اور وہ اپنے دوسرے گھر میں چلے گئے۔ اولیاء اللہ ہی کا مرتبہ ہے کہ زندگی اور موت ان کے لیے برابر ہے۔ انہیں نہ زندگی کی کوئی پرواہ ہے نہ موت کی، ان کے لیے یہ سب چیزیں، یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ سیم ہے۔ ان کے لیے یہ تو بس ایسے ہے کہ وہ ایک گھر سے نکلے اور دوسرے گھر میں چلے گئے۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق زمین کی مٹی سے پیدا کی، اور فقراء یعنی اولیاء اکرام اللہ کے نیک بندے بہشت یعنی جنت کی مٹی سے پیدا کیے۔ اس لیے کامل فقراء کو ہدایت حاصل ہوتی ہے، جو کامل ہوتے ہیں ان کو ہدایت حاصل ہوتی ہے، اور وہ بے حرص، بے غرض، بے حسد، بے کبر، بے طمع اور بے ریا ہوتے ہیں۔ وہ غیر کے واسطے وہی چیز پسند کرتے ہیں جو اپنے نفس کے واسطے وہ پسند کرتے ہیں۔ وہ آپس میں ایک دوسرے سے محض اللہ کے واسطے محبت اور عداوت رکھتے ہیں۔ وہ کسی کی بھی چغلی اور غیبت نہیں کرتے، کسی سے دھوکہ فریب نہیں کرتے، وعدے کے خلاف نہیں کرتے، کسی کی خوشامد نہیں کرتے۔ وہ ظاہراً باطن ایک جیسے ہوتے ہیں، جیسا ان کا ظاہر ہوتا ہے ویسا ہی ان کا باطن ہوتا ہے، اور اپنے آپ کو کسی سے اچھا نہیں سمجھتے۔ فرائض تو فرائض، نفل تک بھی ترک نہیں کرتے۔ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، اولیاء اکرام ہوتے ہیں، فقراء ہوتے ہیں، بارگاہ الہی میں بیٹھتے ہیں، ان کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، وہ فرائض تو ادا کرتے ہی کرتے ہیں، اس کے ساتھ نفل تک وہ جو ہیں وہ ان کو بھی ترک نہیں کرتے۔ اپنے ہاتھ اور زبان سے کسی مسلمان کو رنج نہیں دیتے، کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے، یہاں تک ممکن ہو اپنے نفس و مال سے دوسروں کو نفع پہنچاتے ہیں۔ وہ اپنے اوپر نہیں خرچ کرتے، وہ ان کا جو پاس جو کچھ بھی موجود ہوتا ہے وہ دوسروں کے اوپر خرچ کرنے کو وہ اپنا وہ کہتے ہیں وہ فرض سمجھتے ہیں۔ ان کے ہر عمل میں اخلاص ہوتا ہے، ریا سے ان کا دامن عمل بالکل پاک ہوتا ہے، کم بولتے ہیں، کم سوتے ہیں، کم کھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب کے حق میں مؤدب ہوتے ہیں۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کے حق میں ان کی ہر چیز کے بارے میں وہ جو ہیں وہ مؤدب ہوتے ہیں، باادب ہوتے ہیں۔ نماز ادا کرتے ہیں، سنت کے بڑے پابند ہوتے ہیں، اور اسی کو قرب حق کا ذریعہ تصور کرتے ہیں۔ مال جمع کرنے کے واسطے نہیں بلکہ اس کو فی سبیل اللہ خرچ کرنے کے واسطے وہ جو ہیں وہ کسی سے لیتے ہیں، اور پھر کسی غریب یا کسی ضرورت مند کو وہ خرچ کر دیتے ہیں وہ مال، وہ اپنی ذات کے لیے نہیں لیتے۔ ہر ایک شخص کے ساتھ خلق سے ملتے ہیں، خندہ پیشانی سے گفتگو کرتے ہیں، حتیٰ کہ اگر وہ کسی ایسے اجنبی شخص کو ملے جسے وہ جانتے تک نہ ہوں تو پھر ان سے بھی ایسے ملتے ہیں کہ جیسے وہ انہیں صدیوں سے جانتے ہوں۔
کسی سے مسخری نہیں کرتے، کسی کی تذلیل نہیں کرتے، وہ کسی کی تذلیل کرنا گناہ سمجھتے ہیں، وہ کسی کے عیبوں کو ظاہر نہیں کرتے بلکہ کسی کے عیبوں پر نظر نہیں رکھتے، بلکہ وہ اپنے عیبوں پر نظر رکھتے ہیں، خود پر قابو رکھتے ہیں، اپنے عیبوں کو اپنے اندر ڈھونڈتے ہیں، ان کو ختم کرتے ہیں، ان کو دل نکالتے ہیں اپنے عیبوں کو، حالانکہ نہ کہ کسی اور کے عیبوں سے وہ پردہ اٹھائے۔ یہ ہوتی ہیں صفات اولیاء، جو کسی بھی شخص کو کہتے ہیں کہ ان کی زندگی جو ہوتی ہے وہ دوسروں کے لیے ہوتی ہے، ان کو بہتر کرنے کے لیے ہوتی ہے، اور ہم بھی اولیاء کرام کے مطابق حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن عمل کے مطابق زندگی کو بسر کریں اور ویسے ہی رہیں جیسے انہوں نے زندگی گزاری، کیونکہ جو اولیاء کرام ہوتے ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے اس کے مطابق ہی وہ اپنی زندگی بسر کرتے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیں بھی ان کا قرب ملے اور ہم بھی ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کے ساتھ وقت گزاریں اور ان سے باتیں سیکھیں اور زندگی گزاریں۔ اور بہت ہی خوبصورت سی باتیں تھیں اولیاء کرام کی، انتہائی دلچسپ تھی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو بہت ہی پسند آئی ہوں گی انشاءاللہ۔